اس لیے کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ، پہلے ان کو مانو، ان کو نبی مانو اور ان کو آخری نبی مانو، تب ایمان مکمل ہے۔ اور ختم نبوت، میں ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، ختم نبوت ہمارے ایمان اور اسلام کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ہمارا۔ اور یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مدرسے، مساجد، دعوت و تبلیغ کا کام، سماجی خدمت کا کام، ریلیف اور چیریٹی کے کام، خدمت خلق کے کام، یہ سب شاخیں ہیں اسلام کی۔ ایک درخت ہے، اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، ایک شاخ کا نام مدرسہ، ایک شاخ کا نام مسجد، ایک شاخ کا نام دعوت و تبلیغ، ایک شاخ کا نام خدمت خلق، ایک شاخ کا نام ریلیف اور چیریٹی کے کام، ایک شاخ کا نام یتیموں کا آسرا۔ یہ شاخیں ہیں، جڑ ختم نبوت ہے، یہ سلامت ہے، اللہ کی قسم اسلام کا جھاڑ اور درخت سلامت ہے، اللہ کی قسم اگر اس میں فرق آ گیا پورا اسلام گر جائے گا، ٹہنیاں سوکھ جائیں گی۔ تو جڑ اصل ہے نہیں، پھل اصل ہے، پھل کھانا ہے تو جڑ کو بچانا ہے۔ سفر بہت ہے، تھکن بھی ہے، آپ لوگوں کی طرح جوان بھی نہیں ہوں، لاتور والوں کی طرح، تو بوڑھا ہو گیا میں، لیکن چونکہ آقا کی ختم نبوت الحمدللہ آپ حضرات کی دعا ہے، گزشتہ 30 سال سے یہ سلسلہ چلتا ہے، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹر، تلنگانہ وغیرہ میں، اسی نسبت پر آج حاضری ہوئی ہے۔ میں کچھ باتیں جو میرے ذہن میں ہے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کرے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے اور ہم سب کی زندگی میں عملی طور پر وہ چیزیں آ جائیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ محتاج نہیں تھا کسی نبی کو بھیجنے کا، اللہ کی ذات بے نیاز تھی، محتاج نہیں تھی، وہ بغیر نبی اور رسول کے بھی بندوں تک اپنے احکام، اپنی معرفت پہنچا سکتی تھی۔ لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ بندہ دنیا کے اندر کسی نہ کسی شکل میں گمراہی کا شکار نہ ہو جائے، اس کو اس سے بچانے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو نمونہ اللہ بناتا ہے اور اس کی اقتداء میں امت چلتی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ یہ غور کریں کہ رہبر دنیا میں پہلے آیا، امت بعد میں آئی۔ آپ رسول اور نبی کی اہمیت اور رہبری اور کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے پہلے رہبر بھیجا، اس کے بعد امت کو بھیجا، تاکہ امت ایک لمحہ بھی رہبر کی رہبری سے خالی نہ رہے۔ تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ دنیا میں بندے کو رب سے جوڑ کے رکھے، اور ہر نبی نے سب سے پہلے آ کر اپنی امت کو رب سے جوڑا۔ احکامات بعد میں، پہلے بندے کا تعلق رب سے جڑ جائے، مضبوط ہو جائے، اللہ کی ذات کا اور اللہ کی صفات کا یقین اس کے دل میں بیٹھ جائے، تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا، اور ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی، سب سے پہلے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ یہ جو ہر نبی کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم ہے تو آدم صفیح اللہ، حضرت نوح ہے تو نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم ہے تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا جز کلمے کا ہر نبی کا لا الہ الا اللہ تھا۔ کیوں؟ ہم ایمان اور اسلام میں فرق نہیں کرتے، یہ دو کلمے ہمیں بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ ہم اسلام اور ایمان میں فرق نہیں کر رہے،
یہی وجہ ہے کہ اعمال میں مضبوطی ہمارے اعمال میں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں، دینی زندگیوں میں مضبوطی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایمان اور اسلام کا فرق نہیں کرتے۔ لا الہ الا اللہ ایمان ہے جو دل میں اتر جائے، پھر جب ایمان دل میں اترے گا، اللہ کا یقین، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری کا جذبہ جب دل میں آئے گا تو پھر محمد الرسول اللہ زندگیوں میں آئے گا۔ اعمال کا نام محمد الرسول اللہ ہے، سیرت کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اخلاق اور کردار کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ایمان تو لا الہ الا اللہ ہے۔ آج ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں لا الہ الا اللہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ اگر بیٹھا تو محمد الرسول اللہ سمجھ میں آئے گا، ایمان نہیں بنا تو پھر چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے روزے کر رکھ لو، چاہے جتنے حج اور عمرے کر لو، چاہے جتنے چلے اور 4 مہینے لگا لو اللہ کے راستے میں، اگر دل میں لا الہ الا اللہ نہیں بیٹھا، یہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہیں، بیکار۔ تو رہبری کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، اور ہر نبی کا پہلا کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم میں بعض نبیوں کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا یقین دلوں میں بٹھا لو۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کہیں قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے پہلے یہ فرمایا، ہے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نبیوں کا سلسلہ تو بہت لمبا ہے، لیکن سب سے آخر میں انبیاء کے امام، اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی ذمہ داری لے کر امت کے سامنے آتے ہیں تو صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر جو پہلا جملہ آپ کی زبان نبوت سے نکلتا ہے وہ یہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میری قوم، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کی محبت میں آیا، میں بہت لیٹ آیا، اور راستے میں ایسے حالات، ٹریفک اتنی اور پھر بارش اتنی کہ گاڑی نہیں چل سک رہی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے میں پہنچا، دیر صحیح مگر آپ کی محبت میں آیا۔ وقت نہیں ہے، کسی موقع پر پھر میں تفصیل سے اگر آیا غلطی سے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے جو کلمہ ہمیں دیا ہے اس کلمے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری پوری زندگی ایمان پر گزر جائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، نبی آتے رہے اللہ کے آخری نبی سے پہلے۔ یہ بات تھوڑا سا میں بول رہا ہوں جو بہت سے لوگوں کے پیٹ میں گڑبڑ پیدا کرے گی، بہت سے لوگوں کو مروڑ ہوتی۔ آج کل عالم بولے تو کیا بولتے لوگ ہیں، مول صاحب ان کو کیا آتا، ان سے زیادہ تو ہم کو آتا ہے۔ عالموں کی اہمیت نہیں ہے امت کے اندر، مدارس کی اہمیت نکلتے جا رہی، مساجد کی اہمیت نکلتے جا رہی، اور دشمن کی یہ سازش ہے کہ اگر اس امت کو دین سے دور کرنا ہے تو پہلا کام یہ کرو، ان کو ان کے عالموں سے کاٹ دو۔ اور وہ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ عالموں سے کٹ گیا، اس لیے گمراہی زیادہ پھیل رہی، خیر کم پھیل رہا۔ علماء کی کمی نہیں ہے اس دور میں، لیکن دشمن کی سازش کا شکار ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں اس طرح ہو گئی کہ آج علماء سے کٹ گئے تو پھر بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے، جب تک وہ زمین پر ہوتے تھے اللہ کے احکامات امت تک پہنچاتے تھے،
دین مکمل زندہ رہتا تھا. جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو بعد میں امت دین میں خلط ملط کر لیتی تھی. اپنی مرضی کے چیزیں رکھ لے کے اپنی مرضی کے خلاف ہے تو دین سے نکال دیتے. میٹھا میٹھا کھا لیتے تھے, کھٹا کھٹا تھوک دیتے تھے. ہر نبی کے بعد یہی حال تھا امت کا. دین کو بدل دیا جاتا, اپنی مرضی کا رکھ لو, باقی چھوڑ دو, دین نہیں ہے بولو. آج اٹھا کر دیکھو زبور, تورات, انجیل جو ہے وہ اصلی شکل میں نہیں ہے, اور کہیں ہے تو آپ اٹھا کر دیکھو انہوں جو تورات اور زبور اور انجیل بتاتے وہ الگ ہے اور اصل الگ ہے. تو ہر نبی کے بعد دین میں تبدیلی ہوتی تھی, پھر نبی آتے تھے, پھر دین میں تجدید پیدا کرتے تھے, پھر بندوں کو رب سے جوڑتے تھے, پھر اللہ کے احکامات نافذ کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ کے اور ہمارے آقا انبیاء کے امام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند قیامت تک کے لیے. پہلے دین بدل جاتا تھا تو نیا نبی آتا تھا اور دین کو پھر نیا کرتا تھا, پھر زندہ کرتا تھا, پھر صحیح دین چلتا تھا. لیکن اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کے بعد اب تو نبی نہیں آئے گا, تو اب تو زیادہ چانس ہے دین میں تبدیلی کر دینے کا, دین کو بدلنے کا, اپنی مرضی چلا لینے کا. جو سمجھ میں آیا وہ دین, جو نہیں سمجھ میں آیا وہ دین نہیں, زیادہ تھا. تو ایک جملہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اس کو ذہن میں رکھ لو آپ. فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی قیادت اور رہبری انبیاء نے کی تھی, اس لیے دین ہر دور میں زندہ رہا. بنی اسرائیل کی رہبری اور قیادت انبیاء نے کی تھی, لیکن میں آخری نبی ہوں, قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے کان کھول کر سن لو, میرے بعد میری اس امت کی قیادت میری امت کے علماء کریں گے. فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہیں, نبیوں کی طرح ہیں. کیا مطلب اس کا؟ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے میری امت کے علماء وہ کام کریں گے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے ایمان اور عقیدے کو, اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو بچانا چاہتے ہو, اللہ کی قسم اگر علماء سے جڑ کے رہو گے ایمان بھی بچے گا, عقیدہ بھی بچے گا. علماء سے کٹو گے, نہ ایمان کی گارنٹی نہ عقیدے کی گارنٹی. یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ میری امت کی قیادت نمازی لوگ کریں گے, حاجی لوگ کریں گے, عمرہ کرنے والے کریں گے, روزہ رکھنے والے کریں گے, دین کے دعوت کے اور کام کرنے والے کریں گے. یہ نہیں فرمایا, یہ کان کھول کر سنو, فرمایا میری امت کی قیادت امت کے علماء کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک امت علماء سے جڑ کر رہے گی دین زندہ رہے گا, علماء سے کٹ جائے گی دین کا خطرہ ہمیشہ رہے گا. اس لیے کہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا, ریوڑ چرواہا لے کے چلتا, 100 200 500 بکریاں چراتے رہتا. اب اس میں سے اگر ایک آدھ بکری بولی ارے وہ دور ہری گھاس دکھ رہی, بلکہ الگ نکل کے وہاں چلے گئی, بھیڑیا آتا کبھی بھی حملہ کرتا, لے کے چلے جاتا. ریوڑ سے کٹی بھیڑیے کا شکار ہو جائے گا. میری امت کے غیور مسلمانوں, اگر تم علماء کے جھنڈ میں رہو گے, علماء کے ساتھ رہو گے, محفوظ رہو گے, اللہ کی مدد آئے گی. تم علماء سے کٹ گئے, اگر ان سے اپنے آپ کو دور کر لیے, ان کی اہمیت اگر دلوں سے نکال لیے, تو تمہارا ایمان اور عقیدہ کبھی بھی جا سکتا. اور آج جا رہا, آج یہ نئے نئے فتنے پیدا جو ہو رہے ہیں امت کے اندر, قادیانیت کا فتنہ, شکیلیت کا فتنہ, فیاضیت کا فتنہ, گوہر شاہی کا فتنہ, اور یہ محمد علی مرزا انجینئر کا فتنہ, یہ جاوید احمد غامدی کا فتنہ, یہ فتنے آج امت کے اندر چور دروازوں سے آ رہے ہیں. اس لیے آ رہے ہیں کہ امت کا رشتہ علماء سے کٹ گیا. اس لیے دشمن جب چاہے جب سوشل میڈیا کے ذریعے سے حملہ کر رہا اور تم اس کا شکار ہو جا رہے.
تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ دین اور ایمان کو بچانا ہے، عقیدے کو بچانا ہے، اپنے اور اپنے نسلوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ رکھنا ہے تو علماء کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ پھر چونکہ میں بہت شارٹ چلے جا رہا ہوں بول کے، ابھی اس میں تفصیل ہے، مگر پھر کبھی انشاءاللہ مجھے جو بولنا ہے، چونکہ آپ آخری نبی تھے تو دین تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی چلتا ہوا آ رہا، اسلام ہی تھا، وہ دین وہی تھا اللہ کی طرف سے۔ ہاں احکامات بدلتے رہتے تھے، اللہ کی جب حکمت ہوتی کوئی حکم نازل فرماتا، جب حکمت ہوتی کسی حکم کو منسوخ کر دیتا تھا، تو دین ایک ہی ہے، اس میں کمی زیادتی ہوتی رہی۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 23 سال کے بعد جب قرآن کریم مکمل ہو گیا، آپ کے اوپر شریعت مکمل نازل ہو گئی، تو اللہ نے اعلان فرما دیا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے حبیب، آج میں نے اپنی پوری نعمت تم پر مکمل کر دی۔ اب تک تھوڑی 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 میں اتارتا تھا، اب تک تھوڑے تھوڑے احکامات نازل کرتا تھا، چونکہ آپ آخری نبی ہیں لہذا میں نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا۔ ایمان بھی مکمل، دین بھی مکمل، شریعت بھی مکمل، اللہ کی نعمت بھی مکمل ہے، اور اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا۔ اب چونکہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے تو اب قرآن ہم سے کہتا ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے قیامت تک، تو اب ہم سے قرآن مخاطب ہو کے کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اب جو نبی نے تمہیں دیا ہے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے نبی نے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو دیا نبی نے وہ مکمل شریعت ہے، قیامت کی صبح تک وہی شریعت ہے جو چلے گی، اور جن چیزوں سے نبی نے روکا ہے رک جاؤ، وہ شریعت اور دین نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ اب نبی نے کیا دیا؟ تو اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، یہ نبی نے دیا۔ سب سے پہلے ہمیں کلمہ دیا، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ یہ اسلام کے وہ ارکان ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اسلام 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ ہے حقوق اللہ کا، 3 حصے ہیں حقوق العباد کے۔ اب نبی نے یہ 5 ارکان کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے سارے اصول اور شعبے ایسے ہیں جن میں اللہ کی نبی نے ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی۔ نماز تو آپ نے سکھائی، روزہ تو آپ نے بتایا، زکوٰۃ کا طریقہ اور حج کا طریقہ سب بتا دیا، سب سے پہلے کلمہ دیا۔ ظاہر بات ہے، ہم کو اگر کوئی آدمی آ کر کوئی بات بول رہا، فائدے کی بات بول رہا، تو ہمارا مزاج کیا ہے؟ آنکھ بند کر کے ہم سن لیتے اور مان لیتے۔ یہ ہے عنوان بھی خاتم سیرت النبی اور خاتم الانبیاء، سیرت خاتم الانبیاء۔ کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولتا تو ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم زیادہ تحقیق میں نہیں جاتے۔ ہاں انہوں بول رہے نا بھائی، اب اس کو سنتے لوگوں سے نقل بھی کرنا شروع کرتے، وہ فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے، ایسا بول رہے تھے، ایسا ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات کوئی عالم اگر بول رہا تو مستند ہے،
اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کی قیادت علماء کریں گے. عالم اگر آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو آپ کو ماننا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا وارث ہے، وہ نبی کی وراثت ہی آپ کو دے گا، دوسری کوئی چیز اپنے پاس سے لا کے نہیں دے گا. لیکن کوئی بھی ایک عام آدمی آ کے آپ کو کچھ بھی بول رہا تو آپ مان لے رہے ہیں. جبکہ اسلام کا اصول تو یہ ہے کہ بولنے والا کون ہے پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے. نبی نے ہمیں کلمہ دیا مگر دینے والی نبی کے مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی تو ہم کو سمجھنا ہے. اور اللہ نے سمجھایا ہمیں، قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر ہے. آج یہ امت میں جو فتنے اسلام کے مقابلے میں پیدا ہو رہے ارتدادی فتنے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کوئی بھی آ کر اس کو کچھ بھی بولے تو انہیں متاثر ہو جاتا. اسی لیے یہ فتنے سر ابھار رہے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ نہیں ہے، پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے، کون ہے بے بولنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری کا وہ مکمل نمونہ اپنی ذات سے پیش کیا کہ اب قیامت تک جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو صحابہ کی زندگی ہے، جو نبی سے ڈائریکٹ سیکھے تھے، ان سے ہٹ کر کوئی دین نہیں، دین وہی ہے مکمل. تو اللہ کے نبی کو قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا، رہبر بنانا تھا، ہادی بنانا تھا. تو اللہ نے پھر ان کا بیک گراؤنڈ کیسا بنایا وہ ہم کو سمجھنا ہے. کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولا نہیں، جس ذات کو نمونہ بنانا تھا اللہ کو، اس کی پوری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک کی زندگی کا ہر ورق امت کے سامنے آج کھلا ہوا ہے. اس کا انتظام اللہ نے کیا. کیا اللہ کے نبی، میں تفصیل نہیں بول رہا ہوں آپ سے، یہ واقعے بہت لمبے ہیں، بہت وقت چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی موقع پر حالات آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا ہوئے یہ بھی حدیثوں میں ہے، واقعات میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اب جو دین آپ نے امت کو دیا اس سے امت کو لینا ہے، اور جن چیزوں سے روکا اس سے رکنا ہے. تو روکنے والا رکا تو امت رکے گی، اور دین دینے والے کی زندگی میں دین رہا تو امت ایکسپٹ کرے گی. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، ارے نماز پڑھ رہے بولے تو پڑھتا، ارے جا پہلے تو پڑھ، بعد میں میرے کو بولتا. بیٹا 24 گھنٹے تیرے کو دیکھ رہا ہوں، مسجد کے سامنے سے گزر جاتا، لوڈ میں رہتا، نماز نہیں پڑھتا، میرے کو بول رہا. ظاہر بات ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا حکم آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا چلو چلو سب نماز پڑھو، یہ فرمایا نہیں. کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو. تو ہر کام کو نبی نے کر کے امت کو دیا، عملی طور پر دین کو امت کے سامنے پیش کیا. تو جو نبی ہیں وہ تو نمونہ ہیں، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی اللہ نے حفاظت کی، اور حفاظت کا ایسا انتظام کیا، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ آپ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں آپ کو واقعہ سناؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں، اور باپ حضرت ابراہیم الگ ملک میں، حضرت اسماعیل الگ ملک میں. اب یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان، بچپنا گزرا، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے، شادی کے قابل ہو گئے. تو اب رشتہ وغیرہ طے ہوا اور شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر لی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے شادی پہ، وہ دوسرے ملک میں تھے.
بولے بیٹا شادی تو ایک سنت ہے، ایک رواج ہے، چلو شادی کر لیا بیٹا۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین پہنچے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہ۔ وہاں پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو اہلیہ محترمہ دروازہ کھولی، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری پر بیٹھے تھے، سلام کیا تو انہوں نے پوچھا بھئی اسماعیل نہیں ہے گھر پہ؟ بولے حضور وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے 2-1 دن میں، کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں۔ بولے تو انہوں پوچھے بیٹا کیا حال ہے، کیسا گزر رہی زندگی؟ تو اہلیہ بولے حضرت کیا بتانا، بہت تنگی میں گزر رہی، بہت پریشانی میں زندگی گزر رہی، ایک ٹائم کھائے تو دوسرے ٹائم کا نہیں رہتا، حالات بہت خراب چل رہے ہمارے۔ بول کے انہوں بولے حضرت ابراہیم گھریلو زندگی پوچھے، چونکہ باپ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، تو بیٹے کے گھر کے حالات تو معلوم کرے گا باپ۔ تو پوچھے بیٹا کیسا گزر رہی زندگی؟ بولے بہت تنگی میں پریشانی میں گزر رہی۔ ایسا آپ آئیے نا، بیٹھیے نا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ بولے نہیں مجھے جانا ہے، میرا ٹائم ہو رہا، میں نکل جاتا ہوں۔ آپ اسماعیل آئے تو ان سے میرا سلام عرض کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دو، یہ بول دینا اور میرا سلام بول دینا۔ بولے چلے گئے۔ 2-4 دن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سواری سے نہیں اترے، حضرت ابراہیم گھر کے اندر نہیں داخل ہوئے، سواری پہ بیٹھے بیٹھے اس حال احوال لیے۔ اس کے بعد جاتے جاتے اتنا ہی بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور بولنا گھر کی چوکھٹ بدل دو، صحیح نہیں ہے۔ چلے گئے۔ آئے جب اہلیہ محترمہ بولی آپ نہیں تھے تو ایک بہت اللہ والے، ایسی نورانی شخصیت، ایسا نورانی چہرہ، وہ آئے تھے، عمر رسیدہ تھے، بزرگ، اور ایسا نور ٹپک رہا تھا چہرے سے، تو میں تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کسی کو ایسے نور والا چہرہ۔ وہ آئے تھے، بولے کیا ہوا پھر؟ بولے انہوں سلام کرے، اس کے بعد گھر کے احوال پوچھے، تو جو حالت تھی میں بیان کر دی ان کو۔ تو بولے ٹھیک ہے، اب میں رک تو نہیں سکتا، میں جا رہا ہوں۔ جاتے جاتے انہوں بولے اسماعیل آئے تو میرا سلام عرض کر کے یہ بولنا تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، ٹیڑھی ہے، اس کو بدل دو۔ بیٹا باپ خلیل اللہ تو بیٹا ذبیح اللہ ہے، باپ اللہ کا خلیل ہے، بیٹا اللہ کا ذبیح ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ سمجھ گئے کون تھے آنے والے، اور انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا کہ چوکھٹ صحیح نہیں ہے بدل لو، فرمایا بیگم وہ آنے والے کوئی اور نہیں، میرے والد گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، اور جو انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے، اس کو بدل دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا تمہاری اہلیہ کو طلاق دے دو، وہ تمہارے معیار کی نہیں ہے، تمہارے کو طلاق دینے کا حکم دے کے گئے ہیں، لہذا اب میرے باپ کا حکم ہے، باپ نبی ہیں میرے، تو جو اللہ ان کے دل میں ڈالیں گا انہوں وہی بولیں گے، لہذا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ بیگم بھی بولے ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر ایک رشتہ آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے، پھر وہ رشتہ پکا ہوا، پھر نکاح ہو گیا، پھر حضرت ابراہیم نہیں ہے، دوسرے ملک میں، تو دوسرے نکاح کے کچھ دن کے بعد پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پھر بیٹے کے وطن آئے، ملک میں آئے، اور دروازے پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کھٹکھٹایا، اہلیہ محترمہ نے دروازہ کھولا، انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، پوچھا بیٹا اسماعیل کہاں ہیں؟ بولے حضرت وہ تو کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہیں، 2-1 دن میں آ جائیں گے، آپ تشریف تو لائیے، اندر آئیے، آپ تشریف لائیے۔ وہ بہت مشکل سے اندر آئے، ان کو بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد خیر خیریت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا بیٹا کیا حال ہے، گھر کی زندگی کیسی گزر رہی؟ فرمایا حضور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی، حالانکہ ٹائم کو کھانا نہیں ہے، فاقے ہیں۔ پہلی بیوی نے حقیقت بیان کر دی کہ حضور ایک ٹائم آدھا پیٹ کھائے دوسرے ٹائم کو نہیں رہتا، وہ حقیقت بیان کر دی تھی، لیکن یہ دوسری بیوی سے پوچھا کہ بیٹا کیسی زندگی گزر رہی؟
فرمایا الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت سکون سے گزر رہی، اس کا شکر ہے، جس حال میں اللہ نے رکھا الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابراہیم جانے لگے اور فرمایا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ یہ واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کر لو بولے، اور چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد حضرت اسماعیل تشریف لائے علیہ السلام، تو اہلیہ محترمہ نے کہا حضرت ایک بزرگ آئے تھے، نہایت نورانی چہرہ، ایسی داڑھی، ایسا عجیب، میں تو ایسا دیکھی نہیں انسان کبھی۔ وہ آئے تھے، بولے پھر؟ بولے سلام کرے، پھر گھر میں بٹھائی ان کو، جو کچھ تھا پیش کی، اس کے بعد انہوں پوچھے، حال احوال پوچھے، میں نے ان کو بتایا، تو گئے، جانے لگے۔ وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا اسماعیل سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے کو کیا بولے انہوں، گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، حفاظت کر لو۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ بیگم وہ کوئی اور نہیں، میرے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جاتے جاتے جو جملہ ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسماعیل تمہاری بیوی صالح اور نیک ہے، اچھی ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ ہو گیا۔ اب ہم اور آپ اگر ہوتے تو یہ بولتے ذرہ انہیں گھر کی حقیقت بیان کری تو طلاق دلا دیے، ذرہ کیا انہیں کوئی کفریہ جملہ بولے تھے کہ طلاق کب ہوتی؟ یا تو مرتد ہو جائے بیوی، یا کچھ اور ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی مجبوری آ جائے۔ قرآن اور حدیث میں ہمارے پاس مسائل ہیں، طلاق کس صورت میں دی جاتی ہے؟ یا کچھ بھی نہیں کہا، ہے سو حقیقت گھر کی پہلی بیوی بولی، حضرت مشکل سے گزر رہا بولی، اٹھتے پہ طلاق دلا دیے۔ ہم اور آپ تو یہی اعتراض کرتے تھے، لیکن علماء فرماتے ہیں بہت باریک نقطہ ہے اس میں، حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ کے آخری نبی دنیا میں آنے والے تھے۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے آخری حبیب کی نسل میں کوئی عورت ناشکری پیدا ہو، ناشکری عورت میرے حبیب کی نسل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے یہ فیصلہ حضرت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ نے کیا۔ یہ بات بہت باریک بات ہے، لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ صاحب اتنی چھوٹی بات پہ طلاق دلا دیے۔ یہاں تو 3 بالکل لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، مہاراشٹر میں نہیں رہتے ہوں گے، لاتور میں، حیدرآباد کے حال بول رہا ہوں، 3 بولتے کہ آتے ہمارے پاس، مل صاحب ہے کیا رستہ؟ او بیٹا سیدھا جہنم کا رستہ ہے، چل سیدھا نکل رہا۔ تو اللہ نے نہ صرف حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت کی، بلکہ حضور کے نسلوں کے بھی اللہ نے حفاظت کی، اس لیے کی کہ میرا حبیب قیامت تک کے لیے نمونہ بننے والا ہے۔ کل کے دن کوئی بدبخت انگلی اٹھا سکتا تھا کہ ان کی نسل میں تو نعوذ باللہ انہوں بدکار تھے، انہوں ناشکرے تھے، یہ نبی ان کی نسل میں ایسے مرد ایسی عورتیں تھے، تو قیامت تک کوئی بدبخت ذرا سا انگلی میرے حبیب کی عصمت پہ نہ اٹھا سکے۔ اس لیے وہ انتظام ہوا کہ نسل میں کوئی مرد یا عورت ناشکری بھی نہیں رہے، کافر اور مشرک تو بہت دور کی بات۔ پھر شارٹ بول کے جا رہا ہوں آگے، آپ دنیا میں تشریف لائے، 7-8 سال 9 سال کی عمر ہے، بچپنا ہے، کھیل کود، 8-9 سال کا بچہ کیا علامہ بنے گا؟ نہیں ڈاکٹر انجینئر رہتا، کیا رہتا انہیں؟ اس کو ABCD آیا تو بہت الف باتا سا آیا تو بہت 8-9 سال کے بچے کو اور کیا آئیں گا؟ لیکن چونکہ آپ 8-9 سال 10 سال کی عمر میں آپ کے جتنے دوست تھے، ہم عمر تھے، وہ سب مشرکوں کے کافروں کے گھروں کے تھے، وہ لوگ دوست پہلا تھا۔ اس وقت تو آپ بھی ایک عام انسان تھے، لہذا دوستانہ تھا۔ تو مکے میں ایک بہت بڑے مشرک، بہت بڑے رئیس کے گھر میں شادی تھی، تو دوستاں بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں وہاں شادی میں جانے کا ہے اپنے کو،
زبردست شراب، کباب، ناچ گانا، ڈانس، بانسری، میوزک، سارے انتظام ہے، جانا ہے۔ اللہ کے نبی انکار کرتے رہے، ابھی 9-10 سال کی عمر ہے، انکار کرتے رہے، مگر سارے دوست اتنا مجبور کرے کہ کھینچ کے زبردستی لے کے گئے رات میں۔ اب رات میں وہاں پہنچے، کچھ دیر کے بعد وہ سارا تماشا شروع ہونے والا تھا، گانا پارٹی، شراب، کباب کا۔ جب وہ پروگرام شروع ہونے والا تھا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ آپ سو گئے، اور ایسا ویسا نہیں سوئے، بہت گہری نیند۔ ہم لوگوں تو سوتے، چمٹی کاٹی، مچھر کاٹا تو اٹھ جاتے، کوئی دروازہ ہمارا اٹھ جاتے، ذرا سا آواز آئی اٹھ جاتے، فون بجا اٹھ جاتے، مگر اللہ نے جو نیند طاری کی تھی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی گہری نیند تھی، اتنی گہری تھی کہ وہ باجے بجے، بانسری بجے، ناچ ہو، گانا ہو، ہوش ہی نہیں ہے، بالکل اتنے بے خبر سوئے۔ اور جب سب پورا پروگرام صبح ہو گئی، ختم ہو گیا، لوگ گھروں کی طرف جانے لگے تو اللہ کے آخری نبی کو ہوش آیا تو آنکھ کھول کے دیکھے لوگ جا رہے ہیں، تو لوگوں سے پوچھے کیا بھائی وہ پارٹی وارٹی ہونے والی تھی، ہو گئی؟ ارے کہاں تھے تم؟ ارے تم یہیں تھے نا، رات بھر چلی نا پارٹی پوری؟ بولے نہیں میرے کو تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو ایسا سویا میرے کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ بولے میرے عزیزوں، نبی سوئے نہیں تھے، نبی سلائے گئے تھے۔ اللہ نے سلایا تھا، اس لیے سلایا تھا کہ جب میرا نبی شراب کو، کباب کو، جوا کو، زنا کو، بانسری کو، ناچ اور گانے کو، باجے کو حرام کہے تو کوئی بدبخت کھڑا ہو کے یہ نہ کہہ سکے آج حرام کہتے ہو۔ 10 سال کی عمر میں تم بھی تو گئے تھے دیکھنے۔ اس لیے اللہ نے میرے آقا کو سلا دیا تاکہ قیامت تک کوئی بدبخت انگلی نہ اٹھائے آپ کے کردار پر، جبکہ آپ نبی نہیں، ابھی معصوم بچے ہیں 9-10 سال کے، پھر بھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا، اس لیے کہ اسے قیامت تک کے لیے آئینہ بنا کر امت کو دینا تھا۔ میں بات ذرا لمبی لے کے جا رہا ہوں، آخر میں سمجھ میں آئیں گا آپ کو میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ہر شخصیت کا کردار ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی ہمیں کوئی چیز دین کے نام پر دے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا کردار دیکھیں، ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، یہ ہے کون۔ آج کل آپ لوگ سن رہے ہوں گے، لاتور کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، آج کل وہ جینزی بول کے ایک چل رہا، نہیں پورے ملک میں چل رہا جینزی۔ تو میں یہ واقعہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم آج کیا ہیں اور ہم کیسا ہر آدمی کی بات کو قبول کر لیتے آسانی سے، ہم تحقیق نہیں کرتے، اپنے عالموں کے پاس نہیں جاتے تحقیق کے لیے کہ عالم صاحب انہوں کون ہے دیکھو انہوں یہ بول رہے بول کے۔ آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کوئی بھی آ کے چورستے پہ ٹھہر کے کچھ بھی بولا تو ہم ایکسپٹ کر لے رہے، مان لے رہے۔ لہذا یہ جینزی کا پورے ملک میں احتجاج چل رہا، تو وہ احتجاج پیدا کہاں سے ہوا؟ وہ چیف جسٹس کاکروچ بول دیے تھے نوجوانوں کو، بے روزگار نوجوان جو تھے ان کو کاکروچ بول دیے، اسی پر گروپ بن گیا سوشل میڈیا پہ، پھر وہ زمین پر آ گیا گروپ، تو انہوں کاکروچ بول دیے۔ ایک تو وہ غصہ نوجوانوں میں، اسٹوڈنٹس میں، یوا میں، پھر اس کے بعد 20 جولائی کو جو دلی میں تشدد ہوا پولیس کے ذریعے سے، گن چلی اور کیل لگے، لاٹھیاں پڑے، اس کے سارے ویڈیو لے کے وکیل سپریم کورٹ میں جج کے پاس پہنچے کہ حضور یہ دیکھیے یہ ویڈیو ایویڈنس ہے، یہ آپ کی پولیس جو ہے نا اس طرح ظلم کری، یہ ویڈیو ہے، فیصلہ کریے۔ تو انہوں اٹھا کے بول دیا یہ سب لکھ جاؤ میرے سامنے سے، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس دیکھنے کا، ویڈیو تمہارا ویڈیو تم ہی رکھ لو، میرا ٹائم خراب نہ کرو۔ بولے یہ بھی بات پھیل گئی، یہ بھی غصہ تھا نوجوان میں۔ ہاں ہمارے کیسا سننے کو ٹائم نہیں ہے، ہمارے ویڈیو ہم پر ظلم ہوا، سو یہ ساری چیزیں تھی۔ اسی درمیان حیدرآباد میں ایک لا یونیورسٹی ہے نلسار،
نلسار یونیورسٹی ہے جہاں لا کی تعلیم ہوتی ہے، وکیل بنتے ہیں. تو ہر سال جو وکیل بنتے ہیں تو وہ سالانہ پروگرام جس میں ان کو سرٹیفکیٹ وکالت کا دیا جاتا ہے اس کو چیف جسٹس دیتا ہے. اس لیے کہ لا کالج جتنے ہیں پورے ہندوستان میں اس کا چانسلر چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہوتا ہے، وائس چانسلر مقامی ہوتا ہے لیکن چانسلر چیف جسٹس ہوتا ہے. تو ہر کالج کے سالانہ پروگرام میں چیف جسٹس آتا، اس کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو یہ حیدرآباد کے کالج والے بھی دعوت بھیجے چیف جسٹس سوریہ کانت. تو نوجوانوں کو جو وکیل بنے ان کو اطلاع مل گئی کہ ان کو بلا رہے ہیں. تو 450 بچے اسٹوڈنٹ نلسار یونیورسٹی کے لمبا چوڑا لیٹر لکھ کے اس پہ 450 دستخط کر کے وائس چانسلر کو دیے، صاحب ہم چیف جسٹس کے ہاتھ سے اپنی ڈگری نہیں لینا چاہتے. جو ہم کو کاکروچ بولے، جو ہمارا ویڈیو نہیں دیکھ سکے، ٹائم نہیں تھا، ایسے کے ہاتھ سے ہم سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے، آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنا پڑے گا. یہ ہو گیا. دوپہر میں یہ بات ہو گئی، کالج میں یہ بات لیک ہو گئی. تو دلی بار ایسوسی ایشن جو وکیلوں کا بڑا آفس ہے، ہیڈ آفس، اس کا جو چیئرمین ہے وہ چیئرمین شام کو آرڈر نکال دیا. اچھا اتنی توہین کرے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس، لہذا انہوں ایک آرڈر پاس کرے، ملک کے سارے بار ایسوسی ایشن کو ایک آرڈر جاری کرے کہ یہ 2026 میں جو حیدرآباد میں نلسار یونیورسٹی سے جتنے اسٹوڈنٹ وکیل بن کے ڈگری لیے ہیں ان کو انڈیا کے کسی بھی عدالت میں وکالت کرنے کی اجازت نہیں. ڈیڈ ہے ان کو کہیں بھی اجازت نہیں ملے گی بولے. آرڈیننس نکلا، جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا ملک میں. وہ کاکروچ جنتا پارٹی والوں کو بھی مل گیا. وہ اب وہ لوگ کیا کریں؟ ری ایکشن سے پہلے کنڈلی کھنگالے. یہ آرڈر دینے والا کون؟ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں جو بولنا ہے مجھے آگے. آرڈر دینے والا کون؟ وہ کوئی ہے شرما ورما، کوئی نونین. انہیں کون ہے؟ انہیں کب سے ہے یہاں پر؟ اس کے کارنامے پیچھے کے کیا ہیں، کیسے ہیں؟ ان پوری کنڈلی کھنگالے. 15 سال سے بار ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہے انہیں، اور پورے عدالتوں کو نچاتا، حکومت کی سپورٹ میں بہرحال بہت کام بھی کرتا. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں بی جے پی کے راجیہ سبھا کے ممبر بھی ہے، اور انہوں فلاں کالے کاما بھی کرے سو ہے. 15 سال میں پوری ہسٹری نکال دی ان کی. کالے کاما کتنے کرے، دھوکے کتنے دیے، اور منمانی اس عہدے کی آڑ میں کیا کرے، اور اس عہدے کی آڑ میں ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کتنے ضائع کرے. ان کی حیثیت کیا، ان کا کیریکٹر کیا، ان کا کردار کیا، پورے 15 سال کا کچا چٹھا لا کے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیے، اور ڈال کے ان کو بولے کہ وہ جو آرڈر دیے ہیں واپس لو، نہیں تو اور تمہارے کارنامے امت عوام کے جنتا کے سامنے ہم لا دیں گے. ہاں کیا سمجھے تم؟ کچھ بھی بول دیتے. تمہارا اپنا حساب کتاب پہلے دو، تم 15 سال میں کیا کرے پہلے وہ دو، تم ہے کون؟ لہذا انہوں دیکھ لیا، اماں یہ تو آدھے گھنٹے میں میری پوری کنڈلی کھنگال دی ہے یہ نوجوان کاکروچ جنتا پارٹی کا تھے. بول کے انہیں 10 منٹ میں آرڈر واپس لے لیا. نکو بھائی کہاں ان سے پنگا لگاؤ، نہیں تو ہے اور چھپے ہوئے ہیں تو چیزیں بھی یہ لوگ نکال دیں گے. ہمارے کالے کارناموں پہ پردہ ہے حکومت کی مہربانی سے، یہ لوگ وہ بھی نکالیں گے. انہوں آرڈر ہی واپس کر دی. دوسرے دن چیف جسٹس کا بیان آ گیا کہ صاحب آپ ہوتے کون آرڈر کرنے والے؟ میرا اور بچوں کا مسئلہ ہے. وہ تو میرے کو دعوت دی ہے، وہ لوگ میرے کو نہیں بلانا بول کے درخواست دی ہے. میرا ان کا مسئلہ، تم کون؟ آئندہ احتیاط کرو. وہاں سے بھی ڈانٹ لگ گئی. یہ ایک واقعہ میں صرف اس لیے بتایا کہ بولنے والا جو بول رہا، ہم کو اس کی بات ماننے سے پہلے اس کی کنڈلی کھنگالنا پڑے گا. انہیں کون؟ اس کی زندگی کیسی گزری، کہاں گزری، کیسے ماحول میں گزری، اس کے کارنامے کیا ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کے دنیا میں آنے کے پہلے سے ان کی نسلوں کی حفاظت کا انتظام بھی کیا.
اور دنیا میں آنے کے بعد نبوت ملنے تک 40 سال کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی حفاظت اس طرح کی ہے کہ قیامت تک اگر کوئی بدبخت انگلی اٹھانا چاہے تو رائی کے دانے کے برابر گنجائش نہ ملے. جارج برنارڈ شاہ امریکہ کا صدر ہے. جارج برنارڈ شاہ، اس کو لوگ پوچھے کہ تمہاری نظر میں پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان ہے جس کے کردار اور کیریکٹر پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک انگریز ہے، کرسچن ہے، جارج برنارڈ شاہ. اس سے لوگ پوچھے کہ دنیا میں تم کو اگر بولے کہ ایک ایسا بتاؤ جس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی، تو وہ ایک دشمن اسلام کا ایک انگریز کہتا ہے کہ میں کیا بتاؤں، حقیقت کو چھپا نہیں سکتا. ایک انسان جس کی ذات پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا وہ مسلمانوں کے آخری نبی محمد الرسول اللہ. میرے دوست، اللہ نے اپنے آخری نبی کی عصمت اور ناموس کی حفاظت ایسی کی ہے کہ غیر بھی آپ کی پاکیزگی اور ناموس کا اظہار کر رہا ہے، پاکیزگی بیان کر رہا ہے. وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے یہ دین ہم کو دیا. سب سے پہلے کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد دین کے احکام آئے، اس کے بعد پھر اسلام کے اور دیگر احکامات، معاشرت سے متعلق، سماج کے متعلق، میاں بیوی کے بارے میں، اور نکاح اور شادی بیاہ کے معاملے میں، خوشی اور ہر شعبے میں اللہ کے نبی نے رہنمائی کی. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ نبی نے دیا تو اللہ نے نبی کو 101% نمونہ بنایا، داغ نہیں ہے نبی کی ذات پر. تو ان کی شریعت ہم تک پہنچی ہے، پہنچانے والے صحابہ. اللہ کے نبی نے قرآن میں پہلے آ گیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. پھر آپ نے فرما دیا کہ میں آخری نبی، قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہر مسلمان کا ایمان. جو کلمے کا پہلا جز آپ نے دیا ہے، لا الہ الا اللہ، دل میں اترنا چاہیے. تو دینے والا کون ہے؟ پہلے اس کی عظمت دل میں آنا چاہیے، اس کا مقام اور مرتبہ آیا تو لا الہ الا اللہ دل میں آئیں گا. کوئی بھی آئرہ غیرہ کچھ بھی دیا تو دل میں رکھ لیتے؟ نہیں رکھتے. تو دینے والے کی ذات کو پہلے ماننا پڑے گا، تب کلمہ سمجھ میں آئے گا. تو دینے والی ذات محمد الرسول اللہ کی. تو لا الہ الا اللہ میں جو ایمان ہے وہ ایمان صرف اللہ کی ذات پر نہیں، اللہ کی صفات پر نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر بھی اور آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے. یہ ساری چیزیں دل میں ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا. اس میں سے ایک چیز میں بھی رائی کے دانے کے برابر فرق آیا تو ایمان نکل جائے گا. اس لیے کہ اللہ کی توحید بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ، پہلے ان کو مانو، ان کو نبی مانو اور ان کو آخری نبی مانو، تب ایمان مکمل ہے. اور ختم نبوت، میں ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، ختم نبوت ہمارے ایمان اور اسلام کی جڑ ہے. یہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے ہمارا. اور یہ جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مدرسے، مساجد، دعوت و تبلیغ کا کام، سماجی خدمت کا کام، ریلیف اور چیریٹی کے کام، خدمت خلق کے کام، یہ سب شاخیں ہیں اسلام کی. ایک درخت ہے، اس کی شاخیں نکلی ہوئی ہیں. ایک شاخ کا نام مدرسہ، ایک شاخ کا نام مسجد، ایک شاخ کا نام دعوت و تبلیغ، ایک شاخ کا نام خدمت خلق، ایک شاخ کا نام ریلیف اور چیریٹی کے کام، ایک شاخ کا نام یتیموں کا آسرا. یہ شاخیں ہیں، جڑ ختم نبوت ہے. یہ سلامت ہے، اللہ کی قسم اسلام کا جھاڑ اور درخت سلامت ہے. اللہ کی قسم اگر اس میں فرق آ گیا پورا اسلام گر جائے گا، ٹہنیاں سوکھ جائیں گی،
تو جڑ اصل ہے نہیں پھل اصل ہے. پھل کھانا ہے تو جڑ کو بچانا ہے، اس میں کھاد ڈالنا ہے، اس کی حفاظت کیڑے اور مکوڑوں سے کرنا ہے. آج بھی کچھ کیڑے قادیانیت کی شکل میں، شکیلیت کی شکل میں، فیاضیت کی شکل میں اور گوہر شاہی کی شکل میں، حامدیت کی شکل میں، انجینئر مرزا کی شکل میں کچھ کیڑے اس جڑ کو کھوکھلا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. تمہیں ایمان کی کھاد اس میں ڈالنا ہے، کیمیکل ایمان کا ڈالنا ہے، ڈال کر ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے. ظاہر بات ہے جڑ کی حفاظت کرو گے سدا بہار رہے گا، یہ درخت پھل دیتا رہے گا. اور جڑ کی طرف توجہ نہیں، کھوکھلا ہی ہو گئی، سوکھ گئی، ایک نہ ایک دن شاخیں ٹوٹ کے گر جائیں گی. بلڈنگ بنانا ہو تو انجینئر آپ کو نقشہ دیتا ہے، پلان دیتا ہے اسٹرکچر کا، اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ مین کالم میں 25 mm کے راڈ پڑیں گے اور یہ سینٹر والے کالم میں اس میں 16 mm کے راڈ. اب آپ وہ پلان لائے اور پلان لا کے بولے اماں 25 لاکھ کا خرچہ، اتنے تو نہیں ہے میرے پاس، 10-12 ہے، لہذا وہ 25 کو 6 mm راڈ میں چینج کر لیں گے. 6 mm راڈ ڈال دیتا ہوں فاؤنڈیشن میں، وہ 16 کے اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ 12 mm ڈال لیتا ہوں، 6 ڈال لیتا ہوں، ڈال کو انہوں فاؤنڈیشن ٹھہرا دیے، لکھ گئے 6 مالا 6 فلور G+5، انہوں چلے گئے. وہ عمارت کتنے دن ٹکتی؟ کبھی بھی گر جاتی. کیوں؟ انجینئر کا پلان تھا 25 mm ڈالو بیٹا، اگر تم کو 6 مالے جانا ہے، 6 فلور تک جانا ہے، 25 mm کا راڈ مین کالموں میں پڑے گا، سینٹر کے کالموں میں 16 mm. آپ پیسے بچانے کو 25 کی جگہ 6 mm ڈالے تو بلڈنگ ٹھہرتی، ہوا کا جھونکا آیا تو گر جاتی. تو فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو بلڈنگ رہے گی، جڑ محفوظ رہے گی تو درخت محفوظ رہے گا. میرے دوستو، اسلام اور ایمان کی جڑ آقا کی ختم نبوت ہے. اس کو مضبوط کریں گے، اس کی آبیاری کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اسلام کا درخت محفوظ رہے گا. خدا کی قسم، اگر ختم نبوت پر حملہ ہو اور ہم مسلمان ہو کر خاموش رہے تو پھر یہ اسلام اور دین کے نام پر جو درندے آ رہے ہیں مختلف کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، یہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہمارے ایمان کا سودا کر کے نکل جائیں گے. لہذا ایمان کو بچانا ہے تو ختم نبوت کی حفاظت کرنا پڑے گا. جڑ کی حفاظت کرو. اگر جڑ محفوظ ہے، مدرسے بھی محفوظ ہیں، علماء بھی محفوظ ہیں، مسجدیں بھی محفوظ ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام بھی محفوظ ہے، اور جتنے دین کے نام پر خدمت کے کام، رفاہی کام ہو رہے ہیں، یہ سب محفوظ ہیں. شرط یہ ہے کہ ختم نبوت محفوظ رہے. یہ سب اس کی شاخیں. تو ہمیں اسلام کی حفاظت سب سے پہلے ختم نبوت کی حفاظت کی شکل میں کرنا ہے. آج اسی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، اس لیے کہ دشمن نے 1400 سال تک سازش کر کے جب یہ دیکھا کہ ہم فیل ہو رہے ہیں، ہم جو بھی سازش کر رہے ہیں اسلام کو مٹانے کی، مسلمانوں کو دھرتی سے ختم کرنے کی، ہر سازش میں ناکام ہو رہے ہیں. ہم ہر سازش میں ناکام ہو رہے ہیں. کوئی بھی سازش سکسیسفل نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ لوگ آپ تحقیق کریں کیوں نہیں ہو رہی. بولے اوہو، اس واسطے نہیں ہو رہی ہماری سازش کامیاب کہ مسلمان اپنے مذہبی لوگوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی عالموں سے جڑا ہوا ہے. اور علماء نبی کے وارث. دیکھو رشتہ کہاں تک جا رہی ہے. امت عالموں سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہماری سازش کامیاب نہیں ہو رہی، اور عالم نبی سے جڑا ہوا ہے. وہ سلسلہ وہاں سے آ رہا. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اور علماء ورثۃ الانبیاء. یہ عالم نبی کا وارث اور امت عالموں سے جڑی ہوئی. تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک یہ عام مسلمان عالموں سے جڑے رہیں گے ان کو بے دین نہیں کر سکتے.
تو وہ بھی کوشش کر لیا عالموں سے توڑنے کی، اس میں بھی کامیاب نہیں۔ مدارس کو بند کرانے کی سازش، مدارس سے بچوں کو توڑنے کی سازش، اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ تو وہ لوگ بولے 1400 سال تک تحقیق کرنے کے بعد، غور کرنے کے بعد بولے کہ صاحب کام اب نہیں، اب ایک ہیوی ہتھوڑا مارنا پڑے گا اپنے کو۔ اگر امت کو دین سے دور کرنا ہے، ان کے ایمان کا سودا کرنا ہے، ایک ہی بار کرنا ہے، ان سب کا رشتہ جا کر جس ہستی سے ملتا ہے اس ہستی پر حملہ کر کے اس کی ناموس اور ختم نبوت کو مشکوک کر دو، یہ آپس میں بٹ جائیں گے۔ اور دشمن یہ سازش کرا اور پھر مختلف شکلوں میں ایسے لوگ پیدا کیا، ایسے غلام خریدے کہ ہر دور میں امت کو توڑنے والے پیدا ہوئے، انگریزوں کی سپورٹ سے، دشمنوں کی سپورٹ سے۔ اور اسی سازش کا نتیجہ تھا کہ پنجاب کے اندر انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو خریدا۔ ایک مسلمان تھا اور عالم تھا، اس نے تو عیسائیوں سے مناظرے کیے تھے، بہت کچھ تھا، لیکن انگریزوں نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ آدمی کیسا بھی ہوگا مگر پیسوں کا لالچی ہے، لہذا اسے پیسوں کا لالچ دے کر خریدا جائے، یہ کام کا بندہ ہے ہمارے لیے۔ اس کو خریدا اور خرید کر اس کو لالچ دے کر اس سے مختلف چھوٹے چھوٹے دعوے پہلے کروائے، اس لیے کہ علماء حق نے، علماء دیوبند نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا اس دھرتی پر، تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہمارے اندر سے آستین کے کچھ سانپوں کو خریدنا چاہ رہے تھے، لہذا غلام احمد قادیانی کو انہوں نے خریدا اور خرید کر ڈائریکٹ دعویٰ نہیں کرایا بلکہ مختلف چیزیں دعوے اس سے کروائے۔ سب سے پہلے انہیں یہ بولا کہ صاحب، انگریز اس سے بولے کہ صاحب ان کی طاقت کو توڑنا ہے، مسلمانوں کی طاقت جو علماء کے ساتھ جڑ کے پورے ملک میں ایک عالم آواز اٹھائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بوریے پہ بیٹھ کر دلی میں ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اب جہاد کرنا فرض ہے مسلمانوں پر۔ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا پورے ملک میں، ایک بوریا نشین عالم کے زبان سے ایک فتویٰ نکلا، پورے ملک میں آگ لگ گئی۔ تو انگریز جانتا تھا اما ان کے عالموں کی آواز میں طاقت کتنی ہے، یہ ایک جنا بڑھا بیٹھ کے بوریے پہ بولا تھا، پورے ملک میں آگ لگ گئی، لہذا ان کو کاٹو، ان کو آپس میں توڑو۔ توڑنے کے لیے امت کو خانوں میں سیتافل کے بیجوں کی طرح بانٹنے کے لیے انگریز نے کچھ لوگوں کو خرید کر ہمارے خلاف استعمال کیا۔ اس میں ایک نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا فتنہ آج تک چل رہا، اور اس لیے چل رہا، اس لیے مضبوط ہے، میں برا نہیں ماننا، اس لیے مضبوط ہے، اس لیے لوگ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہیں کہ آج مسلمان اپنے آپ کو اپنے علاقے کے عالموں سے دور کر دیا۔ بے نیاز ہونے پر رہا ہے۔ میرے پاس مفتی گوگل ہے، میرے پاس مفتی گوگل ہے صاحب، جو بھی مسئلہ ہونا میں گوگل پہ سرچ کرتے فوراً آ جا رہا۔ وہ حولے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مسئلہ کوئی صحیح عالم پیش کر رہا ہے یا قادیانی پیش کر رہا ہے، یہ معلوم عالم صاحب کہیں جاؤ مسجد میں، مدرسے میں مول صاحب مفتی صاحب کہنے، میرے ہاتھ میں خود مفتیاں ہیں، بہت ہے، خالی ہوں کرتے ایک مفتی آ جاتا گوگل۔ تو اس میں مرزا انجینئر کا فتنہ بھی ہے دین کی شکل میں، قادیانیوں کا فتنہ اسلام کی شکل میں، شکیلیوں کا فتنہ اسلام کی شکل میں اس میں ہے۔ اور اب انہیں بول رہا کہ میرے کو مول صاحب کی ضرورت نہیں، میں فون سے جو چاہے وہ چل رہا ہوں، لیکن ایک عالم ہی بتا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ دین کے نام پر چلنے والے فتنے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا اس میں غلط ہے۔ ایک عالم ہی دیکھ سکتا، سمجھ سکتا۔ تم لفافے کو دیکھ رہی مگر اندر حقیقت اور مضمون کیا ہے تم نہیں سمجھ پاتے، اتنی عقل نہیں ہے تمہارے پاس۔ لہذا اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا ہے تو عالموں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ سوشل میڈیا گمراہی کا ذریعہ، اس کے فائدے اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن نے کہا اثمہما اکبر من نفعہما، نقصان زیادہ ہے فائدے کم ہیں۔ لیکن ایک عام مسلمان فائدے اور نقصان میں فرق نہیں کرتا، وہ شکار ہو کے خود بھی گمراہی کے راستے پہ چل کے دوستوں کو بھی اس کا کلیپا بھیجتا، ادھک انجینئر مرزا کیا بہترین بات بول رہا، ادھک شکیل بن حنیف کہتے، ارے کیا یہ گمرے،
یہ کیوں ہو رہی؟ عالموں سے کٹ گئے. تو انگریزوں نے خریدا تھا ایک کو، آج تک امت اس کا شکار ہو رہی، اس لیے کہ اس کو سپورٹ انہوں نے کیا. اس کے پیروں کو جمانے والے انگریز اس کو سپورٹ کرنے والے انگریز تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کی باطل طاقتیں اس گروپ کا ساتھ دے رہی، ان کو طاقت پہنچا رہی، صرف اس لیے پہنچا رہی کہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی. تو نبوت پر ڈاکہ ڈلوایا. 1903 میں مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے انگریزوں نے نبوت کا دعویٰ کروایا تاکہ یہ ٹوٹے، یہ طاقت ایمان والوں کی ٹوٹے، یہ ہم سے مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہیں. وہ فتنہ آج 150 سال سے چل رہا ہے. الحمدللہ علماء حق نے ہر دور میں اس کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک علماء کریں گے. مگر ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ہمیشہ ہر لمحہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر علماء سے جڑ کر کرتا رہے. کسی دن بھی تم اگر اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے کہ مجھے عالموں کی ضرورت نہیں، میں اتنا وقت دعوت کے کام میں لگا دیا، میں ایسے کام امت میں کر رہا ہوں، میں اتنے خیر کے کام کر رہا ہوں، میں چیریٹی کے کام کر رہا ہوں، میرے 4 مہینے بھی لگتے ہیں ہر سال، میرا چلنا بھی لگتا ہے، اور میں اتنا صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، اتنے عمرے بھی کر لیا، اتنے حج بھی کر لیا. یہ سارے کام ایک طرف ایمان اور عقیدے کی حفاظت سوائے عالم کے کسی اور سے نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام، میں آخری بات بول رہا ہوں، وقت بھی بہت ہو رہا، لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی بول رہے ہیں، نماز کا بھی ٹائم ہو رہا، تھوڑا تھوڑا گھور کے دیکھ رہے ہیں، جب سے ذرا کنکیوں سے دیکھ رہا ہوں میں. آخری بات، اس میں اور تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. میں صرف آخر میں کچھ باتیں کہ قادیانیت ایک فتنہ ہے جو ختم نبوت پر ڈائریکٹ اٹیک کر رہا. یعنی میں جو بتایا کیڑے آ کے جڑ کو کھوکھلا کرنے کی، ایک کیڑا نہیں ہے، وہ کئی کیڑے ہیں جو اس مقام اور مرتبے کو داغدار بنانا چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیوں داغدار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بھی مسلمانوں کی غفلت، مدارس اور علماء سے دوری، ان کی غفلت کا فائدہ وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام مختلف دعوے کرنے والے پیدا ہوئے. غلام احمد قادیانی تو پہلے ملہم بولا، مامور من اللہ بولا، اس کے بعد ذرا اور ہمت دی انگریزاں تو اپنے آپ کو مہدی بولا، پھر اور ذرا سپورٹ کرے، مہدی کا توڑ علماء کرے تو انگریزاں اس کو مسیح بنائے، مسیحیت کا توڑ علماء کرے تو تھک کے آخر میں بولا نبی ہوں بول کے دعویٰ کرو، بول کے نبوت کا دعویٰ کرو. اس کے بعد سے چونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے میری امت میں مہدی آئیں گے، جن کو ہم امام مہدی بولتے ہیں، حضرت مہدی آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرا نام ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا، عبداللہ. ان کی والدہ کا نام میری والدہ ماجدہ کا نام ہوگا، حضرت آمنہ. وہ مدینے میں پیدا ہوں گے. اس کے بعد وہ جب جوانی میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے عمرے کی نیت سے، اور وہ جب حرم میں داخل ہو کر احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے رہیں گے تو کچھ صاحب بصیرت لوگ، اس دور کے صاحب بصیرت لوگوں کی نظر ان کے چہرے پر پڑے گی تو ان کا دل گواہی دے گا کہ یہ مہدی ہے. انہوں دعویٰ نہیں کریں گے ٹھہر کے صحن میں حرم کے میں مہدی ہوں، نہیں. جو احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ طواف کرتے رہیں گے، کچھ صاحب نظر لوگوں کی نظر ان پر پڑے گی، دل کی نظر والوں کی، وہ پہچانیں گے کہ یہ ہو نہ ہو مہدی ہیں. وہ ان سے ملیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اس کا اعلان ہوگا، پھر تفصیلی واقعہ ہے. تو نبی نے حالات بیان فرما دیے حدیث میں، کون ہوں گے، نام کیا ہوگا، والدہ اور والد کا نام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، پیدا کہاں ہوں گے وہ بھی بتا دیا.
کہاں سے نکلیں گے, کہاں لوگ بیعت کریں گے, کس حال میں ہوں گے, کس جگہ ہوں گے, یہ ساری تفصیل ہے. اس کے باوجود بھی آج رونا آتا ہے ان مسلمانوں پر, ان نبی کے غلاموں پر, کہ کوئی گندی نالی کا کیڑا بہار میں پیدا ہوتا ہے جس کا نام شکیل ہوتا ہے, اس کے باپ کا نام حنیف ہوتا ہے, بہار کے دربھنگا میں پیدا ہوتا ہے, وہ جوان ہوتا ہے, وہ دلی میں آتا ہے اور دعوت کے کام سے جڑتا ہے, مرکز نظام الدین کے اندر بھی رہتا ہے, باہر بھی رہتا ہے, اور پھر اس کی زبان میں اللہ نے سلاست دی تھی بولنے کی, بات کرنے کی, سامنے والے کو لاجواب کرنے کی ایک صلاحیت شیطان کے پاس بھی تھی صلاحیت. اس واسطے تو انہیں اللہ کو جواب دے رہا, میں سجدہ کروں آدم کو, میں افضل ہوں انسانوں سے, آپ کا فیصلہ نعوذ باللہ غلط, اور آپ میرے کو آگ سے پیدا کرے, انسان کو مٹی سے, آگ کی خاصیت ہے اوپر جانا, انسان کی مٹی کی خاصیت نیچے جانا, تو میں اوپر ہوا, میں سجدہ کروں. عقل اس کے پاس بھی تھی, صلاحیت اس کے پاس بھی تھی, تو اس کے اندر بھی تھوڑا بہت بولنے کا سلیقہ آیا. تو جب دیکھا انہیں کہ صاحب لوگ میری بات سن رہے ہیں اور لوگوں کی بات, لوگوں میں اضافہ تعداد میں ہوتے جا رہا, حواریین بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, تو جب دیکھا کہ اب توا گرم ہو گیا ہے, روٹی ڈالو, دعویٰ کر دیا کہ وہ جو مہدی کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ میں ہوں. وہ جو مہدی ہے نا جس کا انتظار مسلمان کر رہے ہیں, میں ہوں. حضرت مہدی کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا, وہ دعویٰ نہیں کریں گے, لوگ پہچان کر ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اور پھر نبی نے فرمایا نام کیا ہوگا, والد کا نام کیا ہوگا, والدہ کا, انہیں کون, شکیل. بابا کا نام کہاں پیدا ہوا, مدینے میں, دربھنگا. پھر جوانی دلی میں, وہاں جب اس کی حقیقت کھلی, لوگ اس سے متاثر اس لیے ہوئے کہ یہ دعوت کے کام سے لگا ہوا, پرانا تھا بیچارہ, تو لوگ متاثر ہو گئے, ارے بہت بڑی بات بول رہے حضرت. وہ قریب کر لیا, اس کے بعد آگ سلگایا سلگایا سلگایا, توا گرم ہوئے تو دعویٰ کرا میں. تو انہیں دعویٰ کرا تو اس کے اوپر افسوس نہیں ہے. آج مسلمان کتنا گیا گزرا ہے کہ قرآن میں, حدیث میں صاف صراحت کے ساتھ میرے آقا نے فرما دیا, اس کے باوجود انہیں آ کے دعویٰ کر رہا تو اس کو مان لے رہا. انہیں بدنصیب نہیں ہے, انہیں تو ہے ہی ہے جہنمی, لیکن اس کے ماننے والوں کی عقل پہ ماتم کرنا, پتھرے پڑ گئے ان کی عقل پہ. حضرت ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم امیر شریعت ہیں, تحفظ ختم نبوت کا ہمارا سالانہ پروگرام تھا کامہ ریڈی میں, اس میں حضرت کو میں بلایا تھا. تو حضرت اس موقع پر ایک جملہ بولے کہ میرے بھائی, امت پر اتنا نازک دور آ گیا, اتنا نازک دور آ گیا, ان کا ایمان اور عقیدہ اور یقین اتنا کمزور ہو گیا, کوئی بھی نالی میں سے نکل کے کیڑا آ کے بولا میں مہدی ہوں تو آنکھ بند کر کو مان لے رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بدنصیب اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ قرآن میں ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ آسمان پہ اٹھایا, حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے, مگر کہاں آئیں گے, کب آئیں گے, کس وقت آئیں گے, کس مقام پر آئیں گے, کہاں نازل ہوں گے, اس کے بعد کیا حالات ہوں گے, یہ سب چیزیں حدیث کے اندر ہے, یہ ساری تفصیل. اب ایک جنا آ کے پیدا ہو کہ وہ ہے نہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے, ہاں میں چھوں, میں آ گیا غلام احمد کی شکل میں, مسیح کا دعویٰ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ امت اتنی دیر سے دین سے دور ہو گئی کہ کوئی مہدی بولا تو آنکھ بند کر کے اس کو مہدی مان لے رہی, اور کوئی بدبخت کھڑے ہو کے بولا میں مسیح ہوں, عیسیٰ مسیح ہوں, تو ہماری امت اس کو بھی مان لے رہی. اور فرمایا کہ اگر کوئی بدبخت کھڑے ہو کے نعوذ باللہ بولا میں نبی ہوں, تو اس کو امت بھی مل جا رہی. اور آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ایسا دور آ گیا امت کی بے دینی پر کہ اگر کوئی بدبخت کھڑے ہو کے یہ بولا نعوذ باللہ میں اللہ ہوں, تو اس کو ماننے والے بندے بھی پیدا ہو گئے.
اس کی پرستش کرنے والے بندے بھی اس کو مل جائیں گے. ایسی حالت امت کی آج ہو گئی ہے، اور یہ حالت صرف اس لیے ہوئی ہے کہ امت اپنے مذہبی لوگوں سے کٹ گئی، علماء سے کٹ گئی. جب تک یہ امت علماء سے جڑی بھی رہی، دشمن کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوئی. اور جب یہ امت اپنے آپ کو بے نیاز کر لی عالموں سے، امت کے ایمان پر ڈاکہ اسی دن سے پڑنے لگا. تو مہدی کے بارے میں حدیث میں رہنمائی، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بارے میں رہنمائی. اب یہ نالی میں سے نکل کے کیڑے کوئی آ کے اورنگ آباد میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بستی بسایا ہوا ہے، اور اس کا فتنہ دلی سے شروع ہوا، جو ہوتے ہوتے مہاراشٹر منتقل ہوا، اور مہاراشٹر سے نکل کے یہ ہندوستان کے دیگر صوبوں میں نہیں بلکہ ملک کے باہر دیگر ملکوں میں یہ فتنہ پھیل رہا. یہ صرف اس لیے پھیل رہا کہ امت دین سے دور ہو گئی، امت اپنے عالموں سے دور ہو گئی. ان کی قیادت اور رہبری میں رہتی تو امت محفوظ رہتی. امت دور ہوئی، دشمن کے جال میں پھنس گئی. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوے کوئی بھی کریں گا، یہ تو میرے آقا نے فرما دیا کہ میرے بعد 30 تو بڑے بڑے آئیں گے دجال اس امت میں، جھوٹے. ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا 30 تو بڑے بڑے، باقی بے شمار شکیل جیسے بہت کیڑے پیدا ہوں گے امت کے اندر. لیکن یہ فرما دیا وہ ذہن میں رہے کہ امت کی قیادت علماء کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ امت کے دین کی حفاظت علماء کے ذریعے سے ہوگی. عالم چاہے جیسا ہو، اللہ کی قسم کبھی آپ کو کوئی غلط راستہ نہیں بتا سکتا. آپ کی مرضی کے خلاف تو بتائے گا، شریعت کے خلاف نہیں بتا سکتا. خدا نہ خواستہ عالم اگر نماز چھوڑ دے، خدا نہ خواستہ روزہ چھوڑ دے، خدا نہ خواستہ کوئی اگر دین کا کام چھوڑ دے، اس کے باوجود آپ کو کبھی نماز چھوڑنے کا نہیں بول سکتا، آپ کو روزہ چھوڑنے کا نہیں. وہ جب بھی آپ سے بولے گا قرآن اور حدیث ہی بولے گا. وہ مولانا اونچ کون سا کر رہے ہیں جی، ہمارے بول رہے ہیں. یہ گمراہی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا ہے. کسی عالم کے بارے میں یہ بولنا کہ وہ مول صاحب، ارے انہوں کیا جی، ان کے ویسے 36 آتے ہمارے سامنے، ان کے کام دیکھو ایسے، انچ ویسے. یاد رکھو کسی کی سوچ اگر یہ ہے تو اس نے گمراہی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا. اب آگے گمراہی سے نکل کر کفر میں کب چلا جائے گا اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. لہذا اس نازک دور میں اپنے اور اپنے نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، علماء کا دامن پکڑو گے اور علماء کی محنت میں اس موضوع پر، اس میدان میں جو علماء کام کر رہے ہیں ان کو ہاتھ پیر بن کر ان کا طاقت دو گے. مالیہ کا مسئلہ ہے تو نبی کی ناموس کے لیے، نبی کے ختم نبوت کے لیے اگر آپ مال خرچ کریں گے، ان کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ یہ کھل کر آپ کے اندر کام کر کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی فکریں کریں گے. صرف یہ نہیں کر سکتے، ان کے بس کا نہیں ہے. ید اللہ علی الجماع، آپ سب کو مل کر یہ فکر کرنا ہوگا، لیکن علماء کے ساتھ رہ کر کرنا ہوگا. یہ قادیانی، یہ شکیلی، یہ بدبخت اتنے چالاک ہیں کہ ایک عام مسلمان کو پکڑ کے اس طرح واش کرتے ہیں اس کے ذہن کو کہ محسوس نہیں کر سکتا کہ انہیں مسلمان، انہیں کافر بھی ہو سکتا. کیا پکا مسلمان عالم سمجھتا اس کو. لہذا جب تک عالم میدان میں نہیں آئے گا آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی گارنٹی نہیں. لہذا یہ جو ختم نبوت کی تنظیم یہاں بنی، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آؤں گا میں اس سلسلے میں. یہ تو سیرت کا موضوع تھا تو میرے ذہن میں جو باتیں آئی اور وہ غیر مرتب باتیں تھی، میں جو بھی بولا آپ کے سامنے بولا.
لیکن آؤں گا. یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بنی ہے. یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری شریعت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جڑ محفوظ ہے, شریعت محفوظ ہے. جڑ کھوکھلی ہو گئی, شریعت ہے ڈھا جائے گی, یہ پھر عمارت گر جائے گی شریعت کی. تو آپ جتنا ان کو مضبوط کریں گے افراد کی شکل میں, جتنا وقت ہو سکے اپنے آقا کے لیے, ان کی صورت سے نہیں, ان کی صورت سے نہیں, بلکہ آقا کا کلمہ پڑھنے والے آپ, آقا کے آپ غلام ہیں. یہ آپ کا فرض ہے کہ آقا کی ناموس پر اگر کوئی بدبخت حملہ کرے اس کے ہاتھ کو توڑنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. عالمہ ہے نا, کرتے لو, ہماری فرصت نہیں ہے. یاد رکھو, اگر کسی مسلمان نے خطر نبوت کی تحریک کے سلسلے میں یہ کہہ دیا کہ صاحب ملصبہ کرتے, عالموں کا کام ہے کرتے, ہمارا کیا, ہمارے کو کاروبار کرنا ہے. اللہ کی قسم, جب آنکھ بند ہوگی قبر میں جاؤ گے اور پھر فرشتے آئیں گے سوال کرنے, من ربک ما دینک. دو سوال کا جواب تو دیں گا انہیں, ہاں ربی اللہ, دینی الاسلام. اس کے بعد پردے ہٹیں گے, ایک مقدس چہرہ انور سامنے آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور فرشتے پوچھیں گے ان کو جانتے ہو؟ تو وہ مردہ کہے گا ہاں بالکل, یہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے نبی ہیں. مگر اللہ کے نبی فرما دیں گے یہ پہچانتا ہوگا مجھے, لیکن اسے دور کر دو, میں نہیں پہچانتا, اس لیے کہ اس کے سامنے میری ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا تھا. اس کو آ کے عالم سمجھاتے تھے, آؤ ساتھ دو, نبی کی ناموس کا مسئلہ, نبی کی ذات کا مسئلہ, آؤ ساتھ دو. تو یہ بولتا تھا عالمہ کرتے, یہ میرا کام نہیں ہے, لہذا اس کو میرے سے دور کر دو, میں نہیں پہچانتا. خدا کی قسم, اس وقت تم کیا کرو گے؟ یہ ہماری دنیا بھی ہے, یہ ہماری آخرت بھی ہے. اگر قبر میں محمد الرسول اللہ تمہیں پہچانے یہ چاہتے ہو, کل حشر میں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہتے ہو, اس کے اگر تب اس کی تمنا اگر کرتے ہو, جنت کے مستحق بننا چاہتے ہو, تو ایک راستہ ہے کہ نبی کی ذات, نبی کی ناموس اور نبی کی ختم نبوت کے لیے جب جو قربانی سامنے آئے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے دین و دنیا کا اصل سرمایہ یہی ہے. جب تک ختم نبوت محفوظ ہے, ایمان بھی سلامت, اسلام بھی سلامت, دین بھی سلامت, پوری شریعت سلامت. یہ اگر سوکھ گئی, مجروح ہو گئی جڑ, تو پھر اسلام کا ٹھکانہ نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور آقا کی ختم نبوت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی ہر غلام کو اللہ توفیق نصیب فرمائے, اس کا جذبہ نصیب فرمائے. یار زندہ, صحبت باقی, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے لوگ یہ بولتے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے, تو ہمارا دل کہاں رہتا کہ, دماغ کہاں رہتا کہ وہ سب کی آواز میں آواز ملاتا اللہم صلی علی محمد. کوئی اتنا پڑھتا, کوئی پورا پڑھتا, کوئی اللہم. لیکن آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آقا کی سچی محبت اور آپ کی ختم نبوت کی اہمیت کو دل میں رکھ کر دل سے درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ، اے کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے حبیب کے غلام ہیں، مگر اندر سے بہت گندے ہیں، اے اللہ دنیا ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، اے اللہ آپ ہمارے دلوں سے واقف ہیں، ہم کتنے گندے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں سے گندگی کو نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں مگر آپ ہمارے دلوں کو جانتے ہیں، ہمارے دل کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے، گناہوں کے دلدل میں ہمارے دل ڈوبے ہوئے ہیں، مولا کرم فرما دے، مولا رحم فرما دے، ان گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دے، مولا ہمارے دلوں میں اپنی معرفت مقدر فرما دے، مولا اپنی عظمت بٹھا دے، مولا اپنی حقانیت بٹھا دے، اپنا ڈر بٹھا دے، مولا آج ہم آپ سے دور ہو گئے، دلوں سے آپ کا ڈر نکل گیا، آپ کے آقا کی محبت زبان پہ رہ گئی، دلوں سے نکل گئی، اسی وجہ سے آج آقا کے غدار آقا کی ناموس پر حملہ کر رہے ہیں، آقا کی ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ایمان کے درجے میں کہ اے اللہ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، کتنے مسلمانوں کا ایمان ہمارے سامنے لٹ رہا ہے، ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی، اس لیے نہیں رینگ رہی، نہ آپ کی محبت دل میں ہے، نہ آپ کے حبیب کی محبت ہے، اے اللہ دونوں کی محبت دل میں پیوست فرما دے، جاگزی فرما دے، مولا ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کی ناموس پر ہمارے سامنے حملہ ہو اور ہماری آنکھیں نہ دھلے، ہمارے اندر تڑپ نہ ہو، اے اللہ اس سے تو اچھا ہے زمین پھٹ جائے، ہم گڑ جائیں، دفن ہو جائیں، ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہو، جس کے صدقے میں اللہ آپ نے دنیا کی رونقیں بخشی، یہ دنیا پیدا کی، آج وہ ذات ہمارے سامنے محفوظ نہیں ہے تو ہم کس دن کے لیے ہیں، ہمیں کس دن کے لیے پیدا کیا آپ نے، ہمارے آقا کی ناموس پر حملہ ہو، ختم نبوت پر ڈاکہ پڑے اور ہم نبی کے غلام ہو کر صرف زبان سے محبت کے دعوے کریں، ربیع الاول میں جلوس نکال لے، جھنڈے لگا لے، اور جب آقا کی ناموس کے لیے صحابہ نے اپنا خون بہایا تھا، ہم اپنا پسینہ بہانے کو تیار نہیں، ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا بدقسمت و بدنصیب کوئی نہیں، مولا معاف فرما دے، ہماری غفلت کو معاف فرما دے، اے اللہ انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، ہماری نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اسلام کے نام پر یہ فتنے قادیانیت یا شکیلیت یا جو بھی ہے، جو بھی پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ اسے تباہ و برباد فرما دے، اے اللہ ان کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کو تباہ کر دے، ملیا میٹ کر دے، اے اللہ مسلمانوں کی ان سے حفاظت فرما، ہر شر کی، ہر شریر کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شیاطین کے شیطنت سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے حفاظت فرما، اے اللہ ایمان اور عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے اے اللہ ساری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ان مدارس سے، ان علماء سے امت کے نونہالوں کو، اے اللہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، اے اللہ ان سے جڑے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا امت کی قیادت علماء کریں گے، اے اللہ ان کو سچا اور پکا قائد بنا دے، اے اللہ امت کو ان سے جوڑ دے تاکہ دنیا رہے نہ رہے، سکون رہے نہ رہے، بہرحال ایمان رہے، عقیدہ رہے، اے اللہ ہر مسلمان کو رات دن یہ فکر ہو کہ
کہ دنیا لٹتی ہے تو لٹ جائے لیکن موت تک ایمان پر حرف نہ آئے، ہر ایک کے اندر یہ تمنا اور جذبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپ کے نبی کی ناموس اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو جہاں جہاں کوششیں ہو رہی، جس انداز میں ہو رہی، اے اللہ ان کو مضبوط کر دیجئے، اے اللہ ان سے کام لے لیجئے۔ آپ کے صحابہ نے تو جانیں نچھاور کی تھی، اے اللہ ہمارے اوقات کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ہمارے پیسوں کو قبول کر لیجئے، اے اللہ وہ خون بہائے ہم سے پسینہ بھی بہانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی جڑ حضور کی ذات ہے، ختم نبوت ہے۔ اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ اس نسبت کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم۔